بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للعالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم أيحب أحدكم أن يحدث ربه فليقرأ القرآن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھپ جاؤ گے۔ اپنے مرکز سے مراد کتاب و سنت ہے۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھپ جاؤ گے۔ اپنے پرچم کے رنگ کو کہیں بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ عزیزان محترم، برادران ملت، انتہائی احترام و تکریم کے لائق ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج کی عظیم الشان پروقار 23ویں سالانہ دعوت اہل حدیث کانفرنس میں شرکت کرنے والے خوش نصیبوں، میں اپنی جانب سے اور استاد الحفاظ حافظ عبدالستار صاحب حافظہ اللہ تعالی کی جانب سے ان
کے بچوں اور کانفرنس کی انتظامیہ کی طرف سے آپ کی آمد پر اہلاً سہلاً خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے اس مرکز جامع سعیدیہ کی دعوت اہل حدیث کانفرنس ایک پہچان ہے پورے ملک میں۔ اس کانفرنس میں بڑے بڑے اکابر علماء اکرام سکالر حضرات تشریف لاتے رہے، اور آج بھی ولی کامل بقیت السلف حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ تعالی اور حافظ عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی اس وقت تشریف فرما ہے۔ میرے بھائیوں، میں کسی کا دل دکھانے کے لیے یہ بات نہیں کر رہا، میں اپنی جماعت کا ذمہ دار آدمی ہونے کے ناطے اپنا ایک موقف رکھتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کوئی حنفی، شافعی، مالکی، چشتی، قادری خوشی سے کہلواتے ہیں، جبکہ ان کی نسبتیں مضبوط نہیں، مشکوک اور کمزور ہیں، مگر وہ اپنی نسبتوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے وہ عرس کرتے ہیں، تمالے ڈالتے ہیں، طبلے بجاتے ہیں، دیواریں کالی کرتی ہیں، بینر لگاتے ہیں، اپنے اپنے جھنڈے بنائے ہوئے ہیں، ان کو سجاتے ہیں، اور ان کو اس معاملے میں حکومت کے بعض اہلکار سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ مگر حیران ہوں، اہل حدیث تیری ذات اور شخصیت پر نہ جانے تو اہل حدیث کہلانے سے کیوں شرماتا ہے، کیوں کمزوری دکھاتا ہے، کیوں اپنا عذر پیش کرتا ہے، جبکہ تیری نسبت میں علماء کی موجودگی میں کہوں گا، تیری اور میری نسبت مختلف ذریعوں سے محمد مصطفیٰ تک پہنچتی ہے، اور محمد مصطفیٰ کی نسبت ڈائریکٹ خدا تک پہنچتی ہے۔ اس لیے ہمیں دعوت اہل حدیث کہلانے میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسلک پر اس عنوان سے کانفرنس کرانا احسان عظیم ہے، تاکہ اہل حدیث کی دعوت جو اللہ کے فضل و کرم سے، توجہ کیجئے، اہل حدیث کی دعوت جو رب العالمین کے فضل و کرم سے شخصی دعوت رہی ہے، اہل حدیث کی دعوت کسی ہستی یا بستی کی دعوت نہیں ہے، اہل حدیث کی دعوت کسی پیر یا فقیر کی دعوت نہیں ہے، اہل حدیث کی دعوت کا معیار دو چیزیں ہیں، جس میں ہستیاں بھی دو ہیں، بستیاں بھی دو ہیں، بستی یا مکہ ہے یا مدینہ ہے، ہستی یا عرش والے رحمان کی ہے یا مدینے والے محمد مصطفیٰ کی ہے۔ ڈر رہے ہو؟ اونچی سبحان اللہ کہہ دو، کیا ہو گیا؟ اتنا مجمع بول نہیں رہے، پھر کہو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، اور سنو، ہم کیوں شرمائیں؟ ہمیں جو اللہ نے قرآن دیا ہے وہ بھی محفوظ، اور ہمیں جو حدیث دی ہے وہ بھی محفوظ۔ میں یہ دعویٰ
اور حدیث مصطفیٰ بھی منزل من اللہ ہے. آپ کہو گے اس کی گارنٹی اور ضمانت کیا ہے؟ سن لو. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. اور جاگ رہے ہو نا، سو تو نہیں گئے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ہماری دعوت کا معیار دیکھیں اور سنو. ہم جب قرآن کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی قسم ہمارے ارادوں میں استقام پیدا ہوتا ہے، ہماری زبان میں قوت پیدا ہوتی ہے، ہمارے اخلاص میں برکت آتی ہے، ہماری آواز میں جرأت آتی ہے، کیونکہ ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں. ہمارے اندر کمزوری کیوں ہے؟ اور قرآن بھی محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا. اور ایک جملہ کہوں، اگر محبت سے پسند آئے تو سبحان اللہ کہہ دینا، تعریف تو اللہ کی کرنی ہے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، قرآن کے وہ الفاظ ہیں جو محمد مصطفیٰ کے لبوں سے نکلے، آقا کے لبوں کو چھو کر نکلے. تو قرآن کے لیے بات کرتا ہے، شبینے کی، نگینے کی، مدینے کی، قرآن کے تذکرے کرتا ہے. قرآن سبا عشرہ میں پڑھنا پسند کرتا ہے. قرآن کے لیے شبینے تجھے پسند ہے، قرآن کے لیے قاری تجھے پسند ہے، قرآن پڑھنے والا عالم تجھے پسند ہے، قرآن پڑھنے والا مولوی تجھے پسند ہے. اور حدیث پڑھنے والے سے تیری جان جاتی ہے. کیوں جاتی ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے دعوت اہل حدیث کا تقاضا یہ ہے، جس طرح قرآن شک سے مبرہ ہے، اس طرح محمد کا فرمان بھی شک اور شبہ سے مبرہ ہے. اب تو بڑے بڑے سکالر بول پڑے ہیں، اب تو بڑے بڑے سکالر بول کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ رفع الیدین درست ہے، کبھی کبھی نفلوں میں بھی تو کر ہی لیتا ہوں. اب تو سکالر بولے، طاہر القادری بولا کہ یہ سنت ہے، مگر آج کے سکالروں نے، اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو، تم نے اس مسلک کے لیے، کتاب و سنت کے منہج کے لیے قربانیاں دی ہے. بالا کوٹ ہو، لاہور ہو، ہند ہو، سندھ ہو. اور سنا مجھے کس لمحے اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے رانا محمد شمشاد سلفی رحمت اللہ علیہ، کہہ دو رحمت اللہ علیہ، کہہ دو. کہتے تم بریلی کی طرف بلاتے ہو تو عاشق بنتے ہو، تم دیوبند کی طرف بلاتے ہو، کوفہ کی طرف بلاتے ہو، تم کوفہ کی طرف بلاتے ہو، دیوبند کی طرف بلاتے ہو، اور میں تمہیں مکے کی طرف بلاتا ہوں، مدینے کی طرف بلاتا ہوں. تیری اور میری دعوت کا مقابلہ کیا ہے؟ ارسل اللہ کے فضل و کرم سے، میرے ان علماء کی محنتوں اور برکتوں سے ایک وہ دور تھا جب ہر طرف سے یہ صدا نکلتی تھی کہ اس ملک کا مقدر انفی اسٹیٹ ہوگا. کسی نے کہا ہم بیوروکریسی میں بہت زیادہ ہیں، فوج میں ہمارا نام، ایجنسیوں میں ہمارا نام، پولیس میں ہمارا نام، سیاستدانوں میں ہمارا نام، وزیروں میں ہمارا نام، سپیکرشپ میں ہمارا نام، لہذا اس ملک کا مقدر فقہ جعفری بنے گی. کسی نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے سننا، کسی نے کہا ہم سواد اعظم ہیں، ہر گلی میں ہماری مسجد، ہر چوک میں ہماری مسجد، ہر شہر میں ہماری مسجد، ختم ہمارے نام کا، یارویں ہمارے نام کی، کھیر ہمارے نام کی. ہم ہر جگہ ہر بستی میں چھائے ہوئے ہیں. مدینے کا نام ہم لیتے ہیں، عشق کا نام ہم لیتے ہیں. جناب
اس ملک کا مقدر سواد اعظم بنے گا، مگر میری جماعت کے قائدین نے اللہ کے فضل و کرم سے جانیں دے کر، خون دے کر، قربان ہو کر، بچوں کو چھوڑ کر دنیا میں یہ نعرہ ثابت کر دیا ہے، سن لو، اور اس ملک کا مقدر بنے گا تو رب کا قرآن بنے گا، میرے محمد کا فرمان بنے گا انشاءاللہ۔ اور اس دعوت اہل حدیث کے لیے تیار ہو، ہاتھ ایسا کھڑے کرنا کوئی دیکھنا لو، تیار ہو انشاءاللہ۔ اس دعوت اہل حدیث کانفرنس کی برکت سے اس ملک میں انشاءاللہ کتاب و سنت ہی آئے گا، کہو انشاءاللہ، کیونکہ قرآن بھی محفوظ کہاں لکھا ہے، سنو، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہ میرے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے نا، فرمایا دنیا کا آج کافر، اللہ اکبر، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، اس وقت کے کافر کو بھی قرآن سے بڑی پریشانی ہوتی تھی، وہ بھی کافر قرآن جب سمجھ جاتا تھا مسلمان ہو جاتا تھا، آج کے کافر کو بھی قرآن سے پریشانی ہے، اس کو تو دور کا کافر بھی پیغمبر کے حکم اور فرمان سے بھاگتا تھا۔ حدیبیہ کے مقام پر ان کافروں نے کہا محمد کا نام کاٹ دو، اللہ اکبر، محمد کا نام کاٹ دو، علی میں تیری جرت کو سلام کرتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے میرے محبوب، ہم تو اپنی نسبتیں آپ کی طرف رکھے ہوئے، ہم تو اپنی جانیں، اپنا مال اور اپنی اولاد آپ کی ذات پر قربان کرتے ہیں، اے محبوب آپ کے نام پر قربان کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کا لکھا ہوا نام اپنے ہاتھ سے کاٹ دوں؟ فرمایا علی مجھے بتاؤ، میں کاٹ دیتا ہوں۔ حضرت گرامی قدر علی تیری جرت پہ اللہ اکبر، میں جب کو قربان کر دوں، اپنے آپ کو قربان کر دوں، کیا تیرے اندر جرت تھی؟ مگر حضرت علی نے اس وقت کاٹنا گوارا نہ کیا۔ آج کے مسلمان نے اس سے بڑھ کر ان کافروں سے بڑھ کر آج جرت کی ہے کہ لاہور میں پہلے کیک بنایا گیا، اوپر روضہ رسول کی تصویر بنائی گئی، پھر لفظ محمد سنہری حروف سے لکھا گیا، پھر ایک ملا چھری لے کر محمد کے نام کو کاٹتا ہے۔ او اماموں والو، تم محمد کے نام کو کاٹتے ہو، تم حنفی ہو، جعفری ہو، تم رضائی ہو، تم محمد کے نام کو چھری سے کاٹتے ہو۔ میرے قائد نے قلعہ لشمن سنگھ میں ذبح ہونے کے بعد بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ اس ملک کا مقدر قرآن و حدیث ہوگا۔ تمہاری ان سے وفا، میرے قائد پروفیسر سارس بیر اللہ پاک ان کی عمر میں برکت فرمائے، وہ کبھی ہم سب بہت خوش ہوتے ہیں نا تو بڑے خوش ہو کر ایک شعر پڑھتے ہیں۔ میں دعوت اہل حدیث کانفرنس کی نظر کر رہا ہوں، یہ شعر کہتے تھے بڑے مزے میں آ کر کہنا کہ تو الفت غیر دل سے کھو نہ سکا، تیرے دل میں کوئی کرنے والا، کوئی بھرنے والا، تیرے دل میں کوئی سیون والا، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی چٹا، کوئی لال، تجھے مبارک تیری نسبتیں، تو ان کی محبت دل سے نہیں نکالتا۔ پھر میری محبت بھی دیکھ کہ تو الفت غیر دل سے کھو نہ سکا، میں غیر کا ہو جاؤں یہ مجھ سے ہو نہ سکا، یہ مجھ سے ہو نہ سکا۔ اور سنو، نازا ہے جس میں حسن رسول ہے، یہ کہہ کے شام تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ آج اہل الحدیث قرآن کی بات کرتا ہے، حدیث کی بات کرتا ہے، اپنے تن من دھن کو پیغمبر کی ذات پہ قربان کرتا ہے۔ دعوت اہل حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دنیا تک قرآن کی دعوت کو دیں۔ اب یہ قصے اور کہانیاں پرانے ہو چکے ہیں، ان کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تم قرآن کی دعوت دو، حدیث کی دعوت دو، کتاب و سنت کی وہ دعوت ہے۔ اگر تم قرآن سے محبت کرتے ہو، قرآن کی دعوت دیتے ہو، تو
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم قرآن پڑھتے ہو تو رب سے گفتگو کرتے ہو، جب تم قرآن پڑھتے ہو تو اس قرآن کو قیامت میں کہا جائے گا کہ اقرأ القرآن، اس کو پڑھو، اس کو پڑھو، سناؤ۔ اگر قاری ہوگا وہ پڑھتا جائے گا، جنت کی منزلیں طے کرتا جائے گا۔ اور سنو، کوئی اور ایسا پیر ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی ایسا پیر ہو جس کے ہاتھ گئے ہوں پانی کے برتن میں، انگلیوں سے چشمہ نکلا ہو، جس کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہو، چاند دو ٹکڑے ہوا ہو، جس نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا ہو تو قبلہ بدل دیا گیا ہو؟ فرمایا کوئی ایسا پیر ہے تو ہمیں دکھاؤ، وگرنہ ہماری مان لو، محمدی بن جاؤ۔ محمدی کہو صلی اللہ ہو، اور محمدی بن جاؤ، چھوڑو اپنی نسبتیں۔ ہمارے بزرگ، ہمارے حافظ عبدالستار صاحب کے ساتھیوں میں سے مولانا عبداللہ گرداس پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک ان کی قبر کو جنت الفردوس بنائے، انہوں نے بڑے مزے میں آ کر کہنا، کیڑا نقص نبی وچ ڈٹا تے نسبت نبیوں توڑی، کیڑا نقص نبی وچ ڈٹا تے نسبت نبیوں توڑی، توڑ کے نسبت نبی ولو غیرہ ولے جوڑی۔ کیا جواب دو گے؟ الحمدللہ کل قیامت کا دن ہوگا، ہم فخر سے کہیں گے کہ آقا ہم آپ تھے، ہم ابو مرثد غنوی کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے جس کو عناق نے جہلیت میں قیدی لجاتے ہوئے دیکھا تو عناق نے کہا دعوت اہل حدیث کی کانفرنس میں آنے والوں، قرآن کی خوبصورتی، حدیث کی خوبصورتی دیکھے وہ اپنے اندر کتنا اثر اور جرت رکھتی ہے۔ ابو مرثد غنوی سے عناق نے کہا نظریں اٹھا تو صحیح، مجھے دیکھ تو صحیح، میں کیسی لگ رہی ہوں، میں حسین ہوں، میری گردن دیکھ، میرا چہرہ دیکھ۔ اللہ اکبر، غور کرنا، جب اس نے اپنے حسن کی تعریف کی، حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بی بی پلٹ جاؤ، میرے راستے سے نکل جا، پیچھے ہٹ جا، جن نگاہوں نے حسن مصطفیٰ دیکھا ہو وہ کہیں اور دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتی۔ ان نگاہوں میں کوئی اور حسن سجتا ہی نہیں۔ کیوں نہیں؟ ہر نبی کا عہدہ بڑا ہے لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ کوئی بولو تو صحیح۔ ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد نبوی لے جائے اور پھر آپ اپنی نظروں سے روضہ انور کے پاس ریاض الجنہ کا منظر مشاہدہ کریں۔ تب بھی میں یاد کرا رہا ہوں کہ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ تم میرے ساتھ خود چل کے دیکھو، ان کے نگر کی گلیوں میں کیا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہے، انا نحن
نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ رب العالمین نے فرمایا یہ دین قیامت تک سلامت رہے گا۔ وہ لوگوں قرآن قیامت تک نہیں بدلا جا سکتا، نہ اس کی زبر بدلی جا سکتی ہے، نہ اس کی زہر بدلی جا سکتی ہے، نہ حدیث بدلی جا سکتی ہے۔ جب آفت رسول عالم استاد الاساتذہ جیسے استاد موجود ہوں گے، جب مولانا اکبر اسد جیسے خطیب ہوں گے جنہوں نے بخاری کو سینے میں محفوظ کیا ہوگا، نہ کسی کو قرآن بدلنے دیں گے نہ حدیث بدلنے دیں گے۔ قرآن بھی خالص قیامت تک رہے گا، حدیث بھی خالص قیامت تک رہے گی۔ اس برکت سے اہل الحدیث بڑھتے جا رہے ہیں، پھیلتے جا رہے ہیں۔ پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ پودے میں نے پالے ہیں۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد